السلام علیکم۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شخص مجھ سے ایسی بات کر سکتا تھا، لیکن بہرحال میں نے اسے جو جواب دے دیا تھا، لگا تھا کہ اب وہ اپنا رویہ مجھ سے بدل دے گا، لیکن شاید یہ میری خام خیالی تھی۔ میں آفس جانے لگی تو ناشتے کے ٹیبل پر وہ بہت چپ چاپ سا بیٹھا تھا، لیکن غصے والی آنکھوں سے بار بار مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ نمرا کہنے لگی، آج سورج کہاں سے نکلا ہے حسن، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ نمرا کی اس بات پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، بس ایک کپ چائے کا لیا اور پینے لگا۔ میں نے بھی توجہ نہیں دی اور چپ چاپ ناشتہ کیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں بس اسٹاپ کی طرف جانے لگی تو وہ اپنی بائک لے کر میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، بائک پہ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کو ہر بات کا جواب دے چکی ہوں، لہٰذا مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا، مانو میں آپ سے کہہ چکا ہوں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، تو اس کا مطلب بات کرنی ہے، گھر پہ نہیں کر سکتا، پلیز بائک پہ بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، اگر آپ سڑک پر تماشا نہیں چاہتے تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ میری بات یہ سن کر وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں تو پریشان ہو چکی تھی، مسئلہ کیا تھا اس کے ساتھ، آخر کون سی بات کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ میں آفس میں پہنچی تھی تو تب بھی وہ لیپ ٹاپ میں غصے سے کچھ کام کر رہا تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ میرا کیبن اس کے برابر میں تھا۔ میں نے بھی اپنا رخ بدلا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آفس آف ہوتے ہی میں جلدی سے بس اسٹاپ پر چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بائک لا کر کھڑی میرے سامنے کرتا۔ میں اس سے الجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے فوراً میں بس میں سوار ہو گئی۔ گھر میں پہنچ کر میں نے اپنا کھانا گرم کیا اور کمرے میں ہی اپنا کھانا لے گئی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب شام کی چائے بنانے کے لیے میں کچن میں گئی تو وہ پہلے سے ہی کچن میں موجود تھا، شاید اپنے لیے چائے بنا رہا ہوگا۔ میں نے اسے کچن میں دیکھا تو میں واپس پلٹنے لگی تو کہنے لگا، چائے چاہیے؟ میں نے کہا، جی نہیں، بہت شکریہ۔ کہنے لگا، میں اپنی چائے بنا چکا ہوں، میں بس کچن سے باہر جا ہی رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی چائے کا کپ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ میں نے اپنی چائے بنائی، لیکن اس وقت مجھے یوں لگا جیسے گھر میں معمولی سی خاموشی ہو۔ حالانکہ اس وقت نمرا بھابھی کچن میں موجود ہوتی تھی، لیکن مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے چائے بنائی، وہ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی چائے اٹھائی اور کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اچھا ہے کہ نمرا گھر پہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، نمرا کہاں گئی ہے؟ کہنے لگا، عباس بھائی کے ساتھ شاید شاپنگ پہ گئی ہے، انہیں آفس سے اس نے جلدی بلا لیا تھا، یا پھر شاید ڈاکٹر کے پاس گئی ہوگی، مجھے نہیں معلوم۔ پھر کہنے لگا، تم نے مجھ سے آدھی بات کی تھی، پوری بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے کہا، کون سی بات؟ کہنے لگا، میں نے نمرا سے پوچھا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور 1 سال تم اس کے ساتھ رہی ہو، اب تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی چانس ہے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہے اور میں اسی کے نام پہ زندگی جینا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا، یہ تم اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہو مانو۔ میں نے کہا، میں جو بھی کر رہی ہوں میں اس میں خوش ہوں۔ کہنے لگا، پر میں خوش نہیں ہوں، تمہیں بھی جینے کا حق ہے، تمہیں بھی خوش رہنے کا حق ہے، تم ایسی زندگی سے خوش نہیں ہو۔ آئینے میں خود کو دیکھو، کیا خوش ہونے والی لڑکی ایسیاں ہوتی ہیں جیسے تم ہو؟ میں نے آج تک تمہیں کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، تمہارے چہرے پر ہمیشہ ایک اداسی یا رونے والے چہرہ دیکھا ہے۔ میں نے بہت چاہا، لیکن کیا کروں میں؟ پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ دیکھو میں کیا کروں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو، میں ابھی بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی دوں گی، لہٰذا بہتر ہے آپ اپنا راستہ بدل لیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا کہ ہار تو کبھی حسن نے بھی نہیں مانی، میں نے اپنے دل میں تمہیں بہت اونچا مقام دے دیا ہے، کسی اور کو میں وہاں تک نہیں لے کر جا سکتا
دل میں جب تم ہو تو زندگی میں بھی تم ہی آؤ گی، کوئی اور نہیں۔ جب مجھے فرق نہیں پڑتا تو تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ میں تمہیں یوں تمہاری زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ تمہیں سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو سن لو، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگا، شادی تو کرنی پڑے گی، جن خوشیوں پر تمہارا حق ہے وہ بھی تمہیں ملے گا۔ آرام سے نہیں مانو گی تو مجھے تھوڑی زبردستی کرنی پڑے گی، بس ذرا سی زبردستی۔ بس اگر چاہتی ہو کہ سب کچھ نارمل سے ہو جائے تو پھر یہ ضد چھوڑ دو۔ چاہے ختم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری فضول قسم کی بکواس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی باتیں سوچ کر میرا دماغ گھومنے لگا۔ کچھ دیر بعد عباس بھائی اور نمرہ کی آوازیں آنے لگی۔ میں باہر آئی تو نمرہ مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کیا سوجا کہ وہ میرے گلے لگ گئی۔ کہنے لگا، مبارک ہو، تم پھپھو بننے والی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں نے حسن کی بات کو تو نظر انداز ہی کر دیا۔ میں بے حد خوش تھی۔ عباس بھائی کہنے لگا، پھپھو تو تم بن رہی ہو، لیکن تم سے ایک گزارش بھی ہے۔ میں نے کہا، کون سی گزارش؟ کہنے لگے، ڈاکٹر نے نمرہ کو بیڈ ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر تمہیں مشکل نہ ہو تو کیا تم نمرہ کو سنبھال سکتی ہو؟ میں نے کہا، عباس بھائی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، کیوں نہیں سنبھالوں گی؟ پھر عباس بھائی کہنے لگے، تمہیں اپنی جاب چھوڑنی پڑے گی۔ یہ سننا تھا کہ میں چپ سی ہو گئی۔ عباس بھائی میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا، تم میرے پر بوجھ نہیں ہو۔ میں نے اسے بھی سمجھا دیا ہے کہ رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے جیسے وہ نبھا رہی ہے۔ انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اب جیسے تمہاری ضرورت پڑ گئی اسے، اور تم نے ایک انکار بھی نہیں کیا۔ نمرہ کہنے لگی، میں اپنے گزشتہ رویے پر تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا۔ حسن چپ چاپ ساری باتیں سن رہا تھا، کچھ نہیں بولا۔ مجھے مجبوراً نوکری چھوڑنی پڑ گئی کیونکہ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ کھانا میں نے ایک ہی بنانا شروع کر دیا، لیکن نمرہ اور عباس بھائی اپنے کمرے میں کھانے لگے۔ عباس بھائی نمرہ کا بہت خیال رکھتے تھے، نمرہ بھی بہت خوش تھی۔ ابھی بھی میں ان کا کھانا ان کے کمرے میں لگا کر باہر ٹیبل پر کھانا کھانے لگی۔ اپنا کھانا میں کچن میں ہی کھانے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں حسن کا سامنا کروں۔ اس کا کھانا باہر لانچ کے ٹیبل پر لگا کر میں کچن میں آ گئی۔ وہاں رکھے چھوٹے سے گول ٹیبل کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں کھانا کھا رہی تھی جب وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر کچن میں آ گیا، اپنا کھانا وہیں پر رکھا اور میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اکیلے بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے مجھے، اس لیے تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو مجھے تو دینا پڑے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنا کھانا کھانے لگی۔ کچن میں کافی گرمی تھی۔ کہنے لگا، تمہیں اگر کھانا ہی کھانا ہے کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہی ہے؟ ارے ہم باہر لانچ میں بھی تو بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، وہاں کم سے کم پنکھا تو چلتا ہے۔ میں نے کہا، تم باہر جا سکتے ہو، تم کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگا، میں اپنے بھانجے کی ممانی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کیا کروں؟ پہلے تو میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی، لیکن جب مجھے اس کی بات سمجھ میں آئی مجھے بہت غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ اتنی محبت والی نظروں سے نہیں دیکھا کرو، پہلے ہی میرا دل گھائل ہے اور ظلم نہیں کرو۔ میں تو اس کی بات سن کر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، نہایت ہی فضول قسم کے انسان ہو۔ کہنے لگا، جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں پر کھانا بیچ میں چھوڑ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ 9 ماہ گزر چکے تھے۔ میں نمرہ کے ساتھ ہسپتال گئی تھی، عباس بھائی بھی وہیں تھے۔ نمرہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بہت خوش تھی۔ عباس بھائی کے تو چہرے کی مسکراہٹ بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ ایک ننھا منا سا بچہ پہلی بار میں نے گود میں پکڑا تھا۔ کتنی خواہش تھی میری کہ سلمان سے مجھے ایک بچہ ہو جاتا، اسی کے سہارے میں زندگی جی لیتی۔ بہرحال 2 دن بعد ہسپتال سے واپس گھر آ گئے۔ نمرہ ابھی بھی بیڈ ریسٹ کر رہی تھی اور اپنے بھتیجے کو میں ہی سنبھال رہی تھی۔
اپنی ماں سے زیادہ اس کو میری گود کی عادت ہو گئی تھی، لیکن ظاہری سی بات ہے، بچے کی ماں ماں ہی رہتی ہے۔ جب نمرہ کچھ بہتر ہوئی تو اپنے بیٹے کو خود سنبھالنے لگی۔ حسن نے بھی نمرہ سے کہا کہ وہ اسی شہر میں اپنا ایک فلیٹ لے چکا ہے اور اب وہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سب سے زیادہ شکر میں نے ادا کیا تھا کہ اچھا ہوا کہ میری اس شخص سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس خبر کے ساتھ ایک اور ایسی بات کہہ جائے گا جو میری زندگی برباد کر دے گی۔ وہ عباس بھائی سے کہنے لگا کہ عباس بھائی، میں اب سوچ رہا ہوں کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ بات سن کر نمرہ اور عباس دونوں خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نمرہ کہنے لگی میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیتی ہوں۔ کہنے لگا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑکی میں پسند کر چکا ہوں۔ میں اس وقت ٹیبل پر کھانا کھا رہی تھی، اس کی بات کہیں وہ میرا نام نہ لے دے۔ نمرہ کہنے لگی چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارے آفس کی کوئی کولیگ ہوگی، کون ہے وہ لڑکی مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے رشتہ مانگوں گی۔ سن کر میرے ہاتھ لڑکھڑائے تھے کہ وہ میں تمہارے لیے رشتہ مانگوں گی۔ میں نے کہا اس نے کھانا ختم کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی نہیں۔ جب میں کمرے میں چلی گئی تو باہر لاؤنج میں ان دونوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے عباس سے میرا ہاتھ مانگا تھا اور سب سے زیادہ اختلاف نمرہ کو ہوا تھا۔ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہے، تم ایک بیوہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، مجھے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑی بات کہ مجھے پسند ہے اور زندگی تو میں نے گزارنی ہے۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ عباس بھائی تو خاموش تھے، لیکن نمرہ کہنے لگی میں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی کہ تم مانو سے شادی کرو۔ وہ کہنے لگا تمہیں اعتراض کیا ہے، اور اعتراض ہے بھی کیوں؟ نمرہ کہنے لگی میں اپنے کنوارے بھائی کی شادی کیوں کسی بیوہ لڑکی سے کرنے لگی؟ یہ بات سن کر عباس بھائی غصے میں آ گئے، کہنے لگے خبردار جو میری بہن کو بار بار ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تم دونوں بہن بھائیوں کو آپس کا معاملہ ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، لیکن میری بہن کو یوں ڈیگریڈ کرنا بند کرو۔ حسن کہنے لگا عباس بھائی میں نے آپ سے رشتہ مانگنا ہے، آپ نمرہ کو چھوڑیں گے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مانو کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کو کبھی میرے سے شکایت نہیں ہوگی، لیکن پلیز انکار مت کیجیے گا۔ نمرہ کہنے لگی عباس اگر آپ نے حسن کی بات مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ بات اور زیادہ خراب ہو جاتی میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا عباس بھائی مجھے حسن سے شادی نہیں کرنی، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ اگر مجھے شادی کرنی ہوتی تو میں 2 سال سلمان کے نام پر نہیں بیٹھتی، میں کب کی شادی کر چکی ہوتی۔ اس شخص سے کہیں کہ یہ یہاں سے چلا جائے، میرے لیے یہاں کسی کو بھی لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی سی چھا گئی۔ چند روز بعد مجھے آفس سے کال آئی، باس کہنے لگے کہ اب آپ دوبارہ سے جوائن کرنا چاہتی ہیں تو آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ گھر میں پھر سے کشیدگی ہو چکی ہے، میرا آفس چلے جانا بہتر ہے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہاں پہ حسن ہوتا ہے۔ میں نے دوسری جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جب تک کہیں جاب نہیں مل جاتی میں اسی آفس میں کام کروں جہاں حسن کام کرتا تھا۔ وہاں حسن تو ضرور تھا لیکن مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا اور میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور میں نے شکر کیا تھا اس کی عقل میں آ گئی کہ اس کی بہن بھی ایسا نہیں چاہتی، وہ یہ شادی ہونے ہی نہیں دے گی۔ ایک بار باس کی بیوی کی طبیعت کچھ خراب تھی، وہ جلدی آفس سے چلے گئی۔ مجھ سے کہنے لگے کہ کچھ پروجیکٹ کے پیپر ہیں، آپ انہیں دیکھ کر سائن کر دیجیے گا، وہاں آپ کی سائن بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا تھا۔ میں نے کہا میں کر دوں گی، کام بہت زیادہ تھا اس لیے میں کافی لیٹ ہو چکی تھی، کافی امپلائی جا چکے تھے اور حسن کو باس نے اپنے کمرے میں اپنی سیٹ پر بٹھا رکھا تھا۔
جب میں گئی باس کے کمرے میں تو حسن باس کی کرسی پر ہی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈال دیے۔ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا لیکن فون بند کر دیا۔ میں نے کہا وہ مجھے ڈاکیومنٹ چاہیے جو پروجیکٹ میں نے کیا تھا اس پر سائن کرنے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے فائل میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اس طرح سے چیٹ کر سکتے ہو۔ میں پیپر پڑھ ہی رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں نے تمہیں کوئی خواب نہیں دکھایا تھا۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو۔ پہلے تم نے مجھ سے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ تم شادی شدہ ہو، پھر یہ نہیں بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ تم انکار صرف نمرہ کی وجہ سے کر رہی ہو ورنہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگا ایسا ہی ہے۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ شاید میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اب میں سمجھا نمرہ کے لیے کیا تھا۔ میں اس شخص سے بحث کرنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے سارے ڈاکیومنٹ پر سائن کیے اور وہاں سے باہر چلی گئی۔ چند روز بعد حسن پھر سے گھر پہ آیا۔ نمرہ کہنے لگی میں تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں اور تمہاری شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کرواؤں گی جو تمہیں ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ نمرہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تم نے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ کہنے لگا کیوں بتاؤں؟ تمہیں تو میری شادی سے تکلیف ہی وہ ہوتا ہے۔ میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے جس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں مصیبت پڑ گئی تھی، اس لیے مجھے یہ لگا کہ تم میرے نکاح پر نہ ہی آؤ تو بہتر ہے۔ نمرہ کہنے لگی مجھے بہت افسوس ہے تمہاری چھوٹی سوچ پر۔ اچھا بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ چھوڑو یہ ناراضگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تم نے نکاح کر ہی لیا نا، کسی لڑکی سے بھی کیا۔ مجھے وہ بھابھی کے طور پر قبول ہے۔ کہنے لگا سچ میں تمہیں وہ بھابھی کے طور پر قبول ہے؟ کہنے لگی ہاں، مجھے مانو کے علاوہ ہر لڑکی قبول ہے۔ وہ کہنے لگا ایسی کیا تکلیف ہے تمہیں اپنی نند سے؟ تمہیں اتنی بری لگتی ہے کیا؟ کہتی کیا ہے وہ؟ کہنے لگی مجھے بس وہ اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، سوچ رہا ہوں کہ آج اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں۔ میں اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر کہ بس میں افسوس ہی کر سکتی تھی، لیکن حسن کے اس جملے نے جیسے میرا دماغ گھما کے رکھ دیا۔ وہ کون ہوتا تھا یہ بات کرنے والا؟ مجھے کیوں اور کس حیثیت سے لے کر جانے کی بات کر رہا تھا؟ عباس بھائی اس وقت اپنے کمرے میں تھا جب حسن نے مجھے پکارنا شروع کیا۔ مانو مانو، رٹ لگا لی۔ میں تو اس کی اس طرح سے بے بات حرکت پر حیران تھی۔ اسے شرم نہیں آتی تھی کہ میرا نام پکار کے کہنے لگا ادھر آ رہی ہو کہ میں آؤں؟ اس کی بلند آواز سن کر میں کچن سے باہر آئی۔ عباس بھائی کے کمرے سے باہر آئے، حیرت سے حسن کو دیکھ رہے۔ کہنے لگا چلو میرے ساتھ، بہت ہو گیا۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا کیوں؟ نکاح ہوا ہے، بیوی ہو اب تم میری، تو میرے ساتھ ہی جاؤ گی نا؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں کیوں جھوٹ بولوں گا، ہمارا نکاح ہوا تھا، تم نے بتایا نہیں کسی کو؟ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا، مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کب کیا تھا میں نے نکاح تم سے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا مانو یار، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یوں چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں کیوں چھپاؤں گی کسی سے؟ عباس بھائی حسن کے پاس آ گئے۔ کہنے لگا بہت ہو چکا تمہارا ڈرامہ، میں جانتا ہوں کہ میری بہن کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہنے لگا اٹھا چکی ہے اور نمرہ کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ ہم نے نمرہ کو کہا بھی تھا ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی، مجبوراً ہمیں نکاح کرنا پڑا۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے تم لوگوں کو بتا دیا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہمت نہیں کر پائی۔ میں ایسے کہتا رہا۔ میں نے کہا بھائی یہ جھوٹ بول رہا، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا بس بھی کر دو۔ اس نے جیب میں سے کچھ پیپر نکالے اور عباس بھائی کی طرف بڑھائے، جو اس نے انہی ڈاکیومنٹ کے اندر رکھے ہوئے تھے جنہیں میں بے دہانی میں بنا پڑھے سائن کر کے آ گئی تھی۔ شاید اس نے جان بوجھ کر مجھ سے بحث کی تھی اور اس کی بحث سے تنگ آ کر میں بنا پڑھے وہ ڈاکیومنٹ سینڈ کر دیے تھے۔
میں نے جب وہ پیپر دیکھے تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ شادی کا نکاح نامہ اس کے پاس موجود تھا اور اب وہ اس نکاح نامے کو رجسٹر بھی کروا چکا تھا۔ کہنے لگا ہوگی تسلی تو اب چلیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، جھوٹے، تم نے دھوکے سے شادی کیا مجھ سے۔ کہنے لگا میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ یاد دلاتا ہوں۔ نمرہ رونے لگی، کہنے لگی حسن تم یہ سب نہیں کر سکتے، مجھے ویسے ہی اس لڑکی سے اسی بات کا ڈر تھا، یہ تمہیں اپنے جال میں پھنسا کرے گی، وہی ہوا۔ وہ کہنے لگا ہو گیا نا، اب تم اپنے گھر میں خوش رہو، ہمیں اپنے گھر میں خوش رہنے دو۔ عباس بھائی کہنے لگے دیکھو جو تم لوگوں نے کرنا تھا کر لیا، لیکن میں اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں یوں رخصت نہیں کر سکتا۔ کل اپنے دوستوں کے ساتھ آ جانا اور اچھی طرح رخصت کر کے میری بہن کو لے جانا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے عباس بھائی سے بہت کہا کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن وہ میری بات کا اعتبار بھی نہیں کر رہے تھے۔ کہنے لگا تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، حسن بہت اچھا لڑکا ہے اور اب تمہیں مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمرہ روئے جا رہی تھی۔ اگلے روز حسن اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا لیکن اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو سجایا تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے اپنے کمرے میں لے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی نہیں، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم مجھے میرے بھائی کی نظروں میں یوں گرا دو گے۔ کہنے لگا تم نے میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے باس کو راضی کیا تھا، اس کی بھی لو میرج ہوئی تھی، اس لیے میری کیفیت کو اچھی طرح سمجھ گیا اور میری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ اگر تم آرام سے مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگا لیکن اب تو ہو گئی۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں۔ کہنے لگا کرنی بھی چاہیے اس وقت کہ میں تمہارے شوہر ہوں۔ میں نے کہا یہ زبردستی کا رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ کہنے لگا تم پر میرا اختیار ہے اور اب میں سارے اپنے اختیارات استعمال کروں گا۔ میں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا حسن میرا ہاتھ چھوڑو، تم ایسے زبردستی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کر سکتا ہوں، کیوں نہیں کر سکتا؟ جب تم میرے ساتھ زبردستی کر سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا میں نے کب کی ہے زبردستی؟ کہنے لگا زبردستی میرے دل میں گھس گئی، میرا چین چرایا، میری نیند چرائی، میرے خواب تک اپنے نام کر لیے اور کہہ رہی ہو کچھ نہیں کیا۔ میرا سب کچھ مجھ سے چھیننے کے بعد تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ میں کوئی عاشق مزاج نہیں تھا مانو، لیکن تم نے بنا دیا اور تمہاری خاموشی نے مجھ پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا، اور میں نے کسی عاشق کی طرح میں نے یہ نکاح والا حربہ استعمال کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں آج کے دن کی مہلت نہیں دے سکتا۔ میں اپنے وہ سارے ارمان اتاروں گا جو تم نے میری آنکھوں میں بسائے ہیں، ایک کر کے میں تمہاری آنکھوں میں اتاروں گا۔ وہ زبردستی مجھے بیڈ پہ لے گیا، لائٹ بھی بجھا دی، میرے انکار پر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بس اپنی محبت کا اظہار کرتا رہا، اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا جس کی مجھے کوئی ضرورت نہ تھی۔ صبح میں نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں، بس کمرے سے اٹھ کر باہر چلے گئی۔ پہلی بار سلمان کی یاد بڑی شدت سے آئی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو میں روک نہیں پائی، لیکن کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا رخ بدل لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، کہنے لگا گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ یہ کہہ کر دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دیے۔ میں نے اسے پیچھے کرنا چاہا تو کہنے لگا جتنا مجھے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کرو گی اتنا تم مجھے اپنے قریب پاؤ گی، اس لیے ایسی کوششیں سوچ سمجھ کے کرنا۔ میں رخ موڑے کھڑی رہی، کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتا ہوں، اب 2-4 دن تو تمہارے نخرے اٹھانے پڑیں گے۔ میں نے ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا، بس ایک چپ تھی جو میں نے اپنا لی۔
میں اسے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، میں نے خود کو پتھر کا کر لیا تھا۔ اس کے سارے کام کر دیتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی۔ اس سے میری چپ سے محبت تھی نا، تو ٹھیک ہے، اب وہ ہمیشہ مجھے چپ ہی دیکھے گا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کب تک وہ یہ میرا رویہ برداشت کر سکتا ہے۔ 8 دن بعد اس کا جواب دے گیا، کہنے لگا بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ایک نارمل لائف کیوں نہیں جیتی وہ میرے ساتھ؟ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ کھڑی کھانا بناتی رہی۔ اس نے بہت چاہا کہ میں کوئی جواب دوں، کبھی کہتا کہ مجھ سے لڑ ہی لیا کرو، یہ خاموشی مجھے کاٹنے لگتی ہے، پلیز مجھ سے بات کیا کرو۔ میں نے کہا میں اپنا رویہ نہیں بدلوں گی۔ کہنے لگا بہت پچھتاؤ گے، لیکن مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا، رات بھر صوفے پر بیٹھے سگریٹ پیتا رہا۔ اس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، بدلے میں صرف اور صرف محبت چاہتا تھا جو میں اسے دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں اسے مزہ چکھانا چاہتی تھی کہ زبردستی شادی کرنے کا کیا نتیجہ ملتا ہے۔ اب اس نے بھی مجھ سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، لیکن 1 مہینے بعد میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جو خبر ڈاکٹر نے اسے سنائی، میں بے انتہا خوش تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ میں امید سے تھی۔ حسن میرا اور بھی خیال رکھنے لگا، لیکن وہ ایک چپ تھی جس کا کفن میں نے نہیں توڑا تھا۔ نمرا نے بھی اپنا رویہ مجھ سے ٹھیک کر لیا تھا، میں نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ حسن بہت خوش تھا۔ اب میری ساری توجہ میرے بیٹے سعد کی طرف تھی، میں صرف اس کا خیال رکھتی تھی۔ حسن پھر سے چپ ہو کر رہ گیا، مجھ سے کہہ کے اس نے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ خود بھی خاموش ہو کر رہ گیا، حالانکہ وہ بہت باتونی قسم کا ہوتا تھا، لیکن اب مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بس ساتھ سے بات کرتا پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے اس کے کمرے سے زیادہ تر کھانسی کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ایک بار اس قدر شدید کھانسی کی آواز آئی کہ مجھے اس کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ بہت بری طرح سے کھانس رہا تھا، ابھی بھی سگریٹ پی رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کی سگریٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ پھینکی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہو، تم جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے تمہیں؟ کیوں سگریٹ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہو؟ اتنی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ جانتے ہو نا یہ کتنی نقصان دیتی ہے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، کہنے لگا یہ سوال خود سے پوچھو، جواب مل جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور سگریٹ جلائی۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے پوری رات نیند ہی نہیں آئی۔ اگلے روز میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس سے بخار بھی رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا سینے میں انفیکشن ہو گیا، اگر انہوں نے سگریٹ نہیں چھوڑی تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر مجھے پہلی بار حسن کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ گھر آ گیا، سگریٹ جلانے لگا تو میں نے اس کی ڈبیاں اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینکی اور کہا کہ آج کے بعد تم سگریٹ نہیں پیو گے۔ کہنے لگا تم اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارو، میں نے تم سے محبت کی تھی، یہ میری محبت تھی، تم سے شادی کی تھی، یہ بھی میری غلطی تھی، میں تمہارے ساتھ بس زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک خوشحال زندگی، لیکن تم تو جینا چاہتی تھی نہیں تھی، تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم سے کوئی کتنی محبت کرتا ہے، تم تو اپنی زندگی اسی قید خانے میں گزارنا چاہتی تھی جس میں سالوں سے رہ رہی تھی، تم تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور اب میں خود کو سزا دے رہا ہوں جب تمہیں چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا نا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، روتے ہوئے میں میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا ایسا مت کہو حسن، پلیز مجھے معاف کر دو، یوں چپ مت رہا کرو، مجھ سے تمہاری چپ برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں تمہاری زندگی میں خوشیاں بھرنا چاہتا تھا، تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی سزا دو۔ میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی، لیکن بس تم سگریٹ نہیں پیو گے، تم ہو تو میں ہوں۔ اور یہ سچ تھا، پتہ ہی نہیں چلا میں کب اس سے اتنی محبت کرنے لگی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا،
مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کسی بھی شخص کے بعد زندگی رکتی نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلص شخص آپ کو اپنانا چاہتا ہے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کا اصول ہے جو سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ تھام لو اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔